رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. تو جو تھیم ہے سورت کی آزمائش صبر، اسی سے پھر ریلیٹڈ نوح علیہ السلام کی زندگی کا وہ اینگل بیان کیا جا رہا ہے جس میں کہ صبر کا ذکر ہے. ہر طرح کی آزمائش انہوں نے برداشت کری اور 2 4 10 20 برس نہیں، 950 برس انہوں نے مشکل اٹھائی. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں ڈیوریشن آئی ہے کہ کتنے سال نوح علیہ السلام نے مشکل اٹھائی. الف سنتن الا 50 عاما یعنی 950 برس. تو 1000 برس کی مشقت تقریباً آ گئی، 50 برس تقریباً بہتر تھے. الفا سنہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے سنہ کے بارے میں بات کی نا کہ سنہ ایسے سال کو کہتے ہیں جس میں سختی ہو، تو وہ سال سخت تھے. الا 50 عامن، ان 1000 میں سے 50 سال نسبتاً بہتر تھے. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب رسالت کا کام یا تو شروع نہیں ہوا ہوگا، یا یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب لوگ سن رہے ہوں گے، زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. لوگوں کو بھی ٹائم لگتا ہے نا ریزسٹنس، مخالفت ڈیولپ کرتے کرتے. پہلے تو تعجب حیرت کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ سنا ہوگا کہ کیسے کوئی شخص کھڑا ہو کے ہماری روایات کو، ہمارے عقیدے کو چیلنج کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ وہ گزرا ہو. تو واللہ اعلم. بہرحال یعنی کہ سنہ اور عام کا جو فرق ہے، 2 اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سینونیمس ہیں، سال کے لیے آتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی فرق ہے ان کے اندر تھوڑا سا. تو یہاں پر ان کے صبر کا ذکر ہے کہ 950 برس اتنی سختی انہوں نے اٹھائی. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، مسلمان بھی کون؟ صحابہ. اور یہ کون سے صحابہ ہیں؟ سابقون الاولون، جو شروع مکی دور میں ایمان لائے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، اور سارے تو نہیں گھبرا رہے تھے، 2 یا 3 بھی گھبرائے تھے. تو سبھی کو سمجھا دیا کہ دیکھو ہمارے بندے نوح سے سبق سیکھو. کتنا صبر کیا انہوں نے، کیسے برداشت کرتے رہے، اور دیکھو ان کے مخالفوں کا اور دشمنوں کا کتنا برا انجام ہوا. تو انجام بھی بتا دیا کہ وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اس کو دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا. تو یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یا تو واقعے کی طرف جا رہی ہے. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، یا کشتی کی طرف. کشتی ابھی تک تو ڈسکور ہوئی نہیں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے مستقبل میں نکل آئے. تو ایک کشتی کا ذکر اللہ نے کیا، اصحاب السفینہ. اچھا، تو اس وقت جو صورتحال تھی مکے میں وہ ذہن میں لے کر آئیں. مظالم بہت بڑھ گئے تھے مشرکوں کے. حبشہ کی طرف ہجرت کے پلانز بن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے تھے لوگوں کو کہ جو جا سکتا ہے وہ حبشہ کی طرف چلا جائے. تو جب حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے مسلمان، تو وہ بائی فٹ تو نہیں جا سکتے تھے حبشہ. بیچ میں ان کو کشتی کی ضرورت پڑ رہی تھی. ان کو بیچ میں سمندر جو تھا وہ طے کرنا تھا، تو کشتی میں سوار ہو کر ہی حبشہ پہنچ سکتے تھے. تو لہٰذا نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کی کہانی مکہ میں دہرائی جا رہی ہے، اور امید دلائی جا رہی ہے کہ جیسے وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، خود نوح علیہ السلام اپنا ایمان، اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے نئے سرے سے، اسی طرح حبشہ جانے والے جو کشتی میں سوار ہیں، یہ بھی اصحاب السفینہ ہیں، یہ بھی کامیاب اور کامران ہوں گے. یہ بھی اپنا ایمان بچا لیں گے، اپنی جانیں بچا لیں گے، اور یہ اسلام کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو جو لوگ جا رہے تھے حبشہ، ان میں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر رضی اللہ عنہ، اور کون تھیں؟ ام حبیبہ تھیں، اور اسماء بنت امیس تھیں،
جو جعفر کی بیوی تھیں رضی اللہ عنہا، اور عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما، وہ بھی ان میں شامل تھے. اور عثمان اور رقیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اور سارہ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو دیکھیں پھر ہجرت حبشہ میں کس کا ذکر کیا؟ ایک تو کشتی کا، اور دوسرے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہجرت کا ذکر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہ آئے، اور ان کی یاد کے ساتھ پھر ہجرت کرنے والوں کی کامیابی، ہجرت کرنے والوں کے درجے وہ ذہن میں نہ آئیں کہ نجات تو پھر انہی کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا یہاں خلاصہ ہے. اور علم کا ذکر ہے، ان کنتم تعلمون، کہ علم کی کمی شرک کرواتی ہے. اس کا علاج رسول کی الہی تعلیمات کو ماننا ہے. اسی سے تقوی حاصل ہوگا، اسی کے ذریعے اللہ کی عبادت کا طریقہ پتہ چلے گا. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیسے کرو، رسول کا لایا ہوا طریقہ وہی تم کو عبادت سکھائے گا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. تو علم حاصل کرو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی طویل آیت ہے، تو دین کی تعلیمات کو جمع کیا گیا ایک آیت کے اندر. ابھی کیا کہا کہ جس نے مخلوق کو الہ بنا کر پوجا اس نے جھوٹ گھڑا، کسی نے ان کو بے وقوف بنا دیا دراصل. اور مخلوق کو پوجنے کی شکلیں، موٹی موٹی شکلیں جن کو شرک اکبر ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے سجدہ، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز ماننا، غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یا غیر اللہ سے دعا کرنا. یہ شرک اکبر ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. تو یہ کیوں سجدے کرتے ہیں بتوں کے آگے، استھانوں کے اوپر کیوں سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں، ان کو ان کے نام پہ نظریں چڑھا چڑھا کے اور قربانیاں دے دے کے کیوں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بت ان کی بگڑی بنا دیں گے. تو کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، خود جھوٹ گھڑتے ہو تم، جھوٹ تخلیق کیا تم نے، اور سارا عقیدہ تمہارے جھوٹ پر مبنی ہے. کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے. فرمایا اب آگے ایک اور تعلیم کیا دی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزق. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ رزق، تو اللہ سے رزق مانگو. انسان کی بنیادی ضروریات، رزق، کھانا پینا، یا رزق کے اندر اور مزید چیزیں آتی ہیں، اولاد ہے، کوئی صلاحیتیں، خوشیاں، عزت، شہرت، صلاحیت، ذہانت، صحت، یہ سب رزق ہے. تو یہ تمہارے جھوٹے معبود ہیں، تمہاری تقدیر بنانے میں کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اللہ سے مانگو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہ تیسری تعلیم آ گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. عبادت سے کیا ہوگا؟ برکت ہوگی رزق میں. دعا بھی عبادت ہے، تو وَاعْبُدُوهُ، اسی سے دعا کرو. اور عبادت کرو گے اللہ برکت دے گا، اللہ رزق دے گا. اس سورہ انعام میں تو یہ موضوع بڑا کھل کر آ چکا، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے یہ موضوع پڑھا تھا. اور شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر دراصل یہ نعمتوں کا پرزرویٹو ہے، نعمتوں کو پرزرو کر لیتا ہے. اور یہ
موجودہ نعمتوں کو پرزرو کرتا ہے جو موجود ہے انسان کے پاس، اور آئندہ آنے والی نعمتوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ جنت تک تم کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ تو عبادت سے کیا ہوگا؟ رزق آئے گا۔ شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ رزق باقی رہے گا۔ اور اب اگلی چیز کیا بتائی؟ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو نعمت کی ذمہ داری بھی محسوس کرائی کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس کیوں جانا ہے؟ کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے کیا؟ نہیں، بلا وجہ کا جانا تھوڑی ہے، بلا وجہ کی واپسی نہیں ہے، بلکہ بدلہ ملے گا، نتیجہ نکلے گا ان اعمال کا جو دنیا میں کیے ہوں گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ واو سے، اور سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر تم جھٹلاتے ہو، ایسے کہیں گے نا ہم، تو ہم اور سے تو جملہ نہیں شروع کرتے ہیں نا عام طور پہ، تو اس کا مطلب ہے پیچھے ایک جملہ انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر تم میری تصدیق کرو گے تو سعادت اور کامیابی پاؤ گے، اور اگر جھٹلاؤ گے تو پھر ایسی خوفناک غلطی تو پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں۔ رسول کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، بس پیغام پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ تو لوگ آخر ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کیوں نہیں بات مانتے؟ تو اس کے علماء 4 اسباب بتاتے ہیں بیسکلی ہدایت حاصل نہ کرنے کے۔ نمبر 1 جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، قلت العلم، علم ہی نہیں ہے، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نمبر 2 قلت الفہم، فہم کی کمی ہوتی ہے لوگوں میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ہمیں رسول کیا بتا رہے ہیں، اور ان کی بات ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دے کین ناٹ کمپریہینڈ سم ہاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ ہدایت اس لیے بھی نہیں پاتے کہ کچھ اسباب بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں جو کتاب اور سنت کی تعلیمات ان تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ علم، یعنی وہ قلت العلم ہی کی ایک شکل ہے کہ علم تو ہے لیکن لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، اس لیے بھی ہدایت نہیں پاتے۔ اور نمبر 4، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ المعاصی، گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ اندھیرے ہیں، اور بعض دفعہ یہ اندھیرے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر حق نظر ہی نہیں آتا انسان کو، اور وہ اندھیرا اچھا اتنا لگنے لگتا ہے کہ پھر روشنی جو ہے وہ حق کی روشنی وہ پسند نہیں آتی انسان کو۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اعادہ تو یعنی لوٹانا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ اب یہ وہی بات، سب سے زیادہ الجھن، سب سے زیادہ شک جو قوموں کو لاحق ہوا، اور آج بھی پڑھے لکھے طبقے کے اندر یہ شک عام پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو کائنات کا ایک سرسری مشاہدہ کر لو، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ، یہ زندگی اور موت کا پہیہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اور پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ریپیٹ کرنا تو آسان ہے۔ اگر کہیں مشکل پیش آتی بالفرض تو تم کو پہلی دفعہ تخلیق کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب تو اللہ نے بنا دیا تم کو، اور اس میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس کو۔ اب جب تم مر جاؤ گے اور تمہارے عناصر بکھر جائیں گے تو ان کو تو جمع کرنا ہے نا صرف، وہ کیا مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یہ۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے،
پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں بیج کو اور درخت کو، بیج دیکھ کے ہم کبھی اندازہ لگا نہیں سکتے تھے کہ یہ بیج کیا شکل اختیار کرے گا، ہے نا. اسی طرح انسان کا بھی بیج ہوتا ہے، نطفہ، اس کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں اووم کی اور سپرم کی. ان کو دیکھ کے کچھ تصور کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دو چیزیں فنش پروڈکٹ جب بنیں گی تو کیا شکل اختیار کریں گی. سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اٹھائے گا، ينشئ النشأة الآخرہ. اللہ تم کو جب اسمبل کرے گا، ری اسمبل کرے گا اور تم کو دوبارہ زندگی دے گا، تو وہ زندگی اس زندگی سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی. نشأة الآخرہ، وہ کچھ اور ہی زندگی ہوگی. یہ عارضی ہے، وہ ابدی ہوگی. وہاں جنت اور جہنم ہے اس زندگی میں، یہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. یعنی بتا دیا کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، نمبر 1. نمبر 2، جس پیٹرن پر، جس پیرامیٹر پر قیامت آئے گی، جو آخری دوسری زندگی آئے گی، وہ اس زندگی سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے. مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، بیج اور درخت اور نطفہ اور انسان، اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں تم دیکھ لو. ایلیمنٹس کو دیکھ لے انسان، ہائیڈروجن کو دیکھ لے، آکسیجن کو دیکھ لے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا کمبینیشن پانی بنے گا. ایلیمنٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں اور جو فنش پروڈکٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی طرح اللہ تم کو جوڑے گا، جمع کرے گا، اور پھر جو تم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا وہ تو کوئی اور ہی پیرامیٹرز ہوں گے، وہ اور ہی دنیا ہوگی، وہ اور ہی زندگی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. پھر جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تو باس بعد الموت کے بعد جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور چاہے گا تو دنیا میں کوئی عذاب بھیج دے. لیکن ان دو کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے عذاب کا اور آخرت کے عذاب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ. دنیا کی سزا، دنیا کا عذاب، آخرت کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اور آج کا انسان بھی ایز آف ناؤ جو ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں، تو آج کا انسان جو عذاب آئے ہیں ماضی میں، ان کو خالی ماضی تک محدود نہ سمجھے کہ اب دوبارہ وہ آ نہیں سکتے. آج بھی اللہ چاہے، دیکھیں یعذبو آیا ہے نا، مضارع آیا ہے، جس کو چاہے اللہ آج بھی عذاب دے سکتا ہے. اور یرحمو بھی مضارع آیا ہے، اللہ کا رحم کنٹینیو ہو رہا ہے. آج بھی اللہ جس کے ساتھ چاہے گا رحم کا معاملہ فرمائے گا. پہلے بھی رحم کرتا رہا اللہ، اب بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا، اور لوٹنا بھی تم سب کو اسی کی طرف ہے. تو کیوں پھر تم اللہ کا غصہ سمیٹ کر جانا چاہتے ہو؟ کیوں عذاب حاصل کرنا چاہتے ہو جبکہ رحم کا آپشن موجود ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. تو ہر زمانے کے کافروں کو وارن کر دیا گیا کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. آج ہی بتا دیا، تم کتنے بڑے سپر پاور کیوں نہیں بن جاؤ. یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کو شکست دے سکتے ہو، ڈیفیٹ کر سکتے ہو. تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اے انسان، اے کافر، اے اللہ کے باغی، اے اللہ کے دشمن، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تو الٹ مطلب کیا ہوگا پھر اس کا؟ الٹ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے تم کو پٹخ کے رکھ دے. تمہاری یہ سرکشی، تمہاری بغاوت بھی دیکھا جائے تو تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم سرکشی کر سکتے ہو. اللہ کا اذن نہ ہوتا تم کر نہیں سکتے تھے. اللہ کی گرفت سے نہ زمین میں باہر ہو، نہ آسمان میں پہنچ کر شکست دے سکتے ہو. اور واقعی انسان سائنس کی ترقی کر کے سمجھتا ہے کہ خلا کو اس نے مسخر کر لیا،
کتنا چھوٹا حصہ بھی کر لیا، بہرحال جو بھی کیا کہ اسپیس کانکر کر لی اس نے، حالانکہ کانکوسٹ خود بھی اس کو پتہ ہے کہ کتنی مائکرو مائنیوٹ لیول کے اوپر ہے، اور شاید یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کر کے کوئی خدائی صفات، خدائی اختیارات اس کو حاصل ہو گئے ہیں، گاڈ لائک پاورز اس کو مل گئے ہیں، شاید کنٹرول اس کے پاس آ گیا ہے سارا. اس سے اس کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جن چیزوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو کر دے، آج سائنس کر رہی ہے، تو سائنس کو گاڈ بنا دیا ہے نا، خدا بنا کر کھڑا کر دیا انہوں نے، اور بالکل اللہ کے مقابلے پر آ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ آج اگر ان کی رسی کھینچ لے تو کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے جو کہ آ کر ان کی مدد کر سکے، جو اللہ سے ان کو بچا سکے. تو فرما دیا کہ کون ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، نہ ولی ہے نہ کوئی مددگار. تو کتنی بھی ترقی کر لے انسان، اللہ سے ٹکر لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیفائنس کا فائدہ کیا ہے؟ اور آج جو ہم ڈیفائنس دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ ذرا سی عمر بڑھتی نہیں، ٹین ایج کے اندر آتی نہیں کہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے، 2 لفظ پڑھ نہیں لیتے کہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں. تو کہا ٹکر لے کس سے رہے ہو تم؟ اپنے آپ کو تم نقصان پہنچاؤ گے، تم ہی پاش پاش ہوگے، اور کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. جو آج حوصلہ افزائیاں کر رہے ہیں، بیک اپ کر رہے ہیں تم کو کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بی بریو اینڈ یو گو اگینسٹ اللہ، اللہ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، کوئی مدد کرنے آنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بغاوت سے بچائے.